بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر، جو کہ تفہیم القرآن، بخاری، مسلم، نسائی، ابن ماجہ، طبرانی کی احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کے اثر سے آپ بیمار ہو گئے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم 7 ہجری میں خبیر سے یہودیوں کا ایک قافلہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن عاصم سے ملا، جو انصار کے قبیلے بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جادو کیا، مگر اس کا کوئی اثر نبی پر نہ ہوا۔ تم بہت بڑے جادوگر ہو، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ 3 اشرفیاں لو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زوردار جادو کرو۔ اس زمانے میں نبی کے پاس ایک یہودی لڑکا خدمت گزار تھا۔ اس سے ساز باز کر کے ان لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، انہی بالوں اور کنگھی کے دندانوں پر جادو کیا گیا۔ اس جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھ کر لبید نے بنی زریق کے کنویں ذی اروان میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہوتے 1 سال لگ گیا۔ دوسرے 6 ماہی میں تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔ آخری 40 دن سخت اور آخری 3 دن انتہائی سخت گزرے، مگر اس کا زیادہ سے زیادہ اثر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، وہ بس یہ تھا کہ آپ گھلتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کام کے متعلق خیال فرماتے، وہ کر لیا، مگر وہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ اثرات صرف آپ کی ذات تک محدود تھے، نبوت میں اس کا کوئی دخل نہیں تھا۔ اپنی ذاتی زندگی میں آپ اسے محسوس کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لائے اور بار بار اللہ سے دعا کی، اور اسی حالت میں قنوت کی طاری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، رب نے مجھے بتا دیا کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 فرشتے آدمیوں کی شکل میں میرے پاس آئے، ایک سرہانے اور دوسرا پائنی طرف۔ ایک نے پوچھا، انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، کس نے کیا ہے؟ جواب دیا، لبید بن عاصم نے۔ پوچھا، کس چیز میں کیا ہے؟ کنگھی کے بالوں اور نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بنی زریق کے کنویں ذی اروان کے پتھر کے نیچے۔ پوچھا، اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب، کنویں کا پانی سونٹ دیا جائے اور پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، پانی نکالا اور غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور بالوں کے ساتھ ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور ایک ایک سوئی نکالی جا رہی تھی۔ خاتمے کو پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئی اور ساری سوئیاں نکل گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے اثر سے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھا ہوا تھا، پھر کھل گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید کو بلایا، اس نے باز پرس کی، اس نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ اس پر جادو کیا گیا ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتوں کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ قرآن اور احادیث سے یہ ثابت ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
جادو کے اثر سے رہائی دیں گے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔